فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں سچی مچی کا دیندار ہے یا نہیں ہے، یہ روایتی نمازیں چل رہی ہیں. اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا پانی میں ایک دم پاگلوں کی طرح بالکل. غموں میں دیکھ لو نا، لوگ سر دیواروں سے جا جا کے مار رہے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے اللہ کو میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. عورتیں بعض دفعہ، اللہ سب عورتوں کے بچوں کی حفاظت کرے، بچہ مر جاتا ہے بالکل ہی دماغ سے کھسک جاتی، دیوار سے سر جا کے ماں میرا بچہ، میرا بھائی مسافر خانہ ہے یار، برداشت کرو جتنا اللہ توفیق دے. ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، جوان بیٹے کا جنازہ گھر میں، اچانک ہارٹ اٹیک سے جوان بیٹا مر گیا، آنسو نکل رہے ہیں، لیکن اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو صبر کا ثواب میرا ضائع ہو جائے. ایسی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں مائیں روتے ہوئے ڈر رہی ہیں اللہ صبر کا ثواب تو نہیں ضائع ہو جائے گا اس سے. ان کو علماء مسئلہ بتا رہے نہیں جی رو لو اس سے ثواب ضائع نہیں ہوگا، لیکن چیخنا چلا کے رونا جائز نہیں ہے. آج کسی کے ہاں میت ہو جائے خواتین کیسے چیختی ہیں، شوہر مر گیا، ہاں ہو ایک شور شرابہ، اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بیچاری آہستہ آہستہ رو رہی ہے، دوسری عورتیں کہتی ہیں دیکھو یہ تو عمل سے لگ رہا ہے انتظار میں تھی کہ کب مرے. یہ شو بازیاں چل رہی ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا آرام سے رو رہا ہے، ابے وہ تو لگتا ہے غم ہی نہیں، تو دیکھو یہ تو بالکل نارمل، ایک آدھ آنسو وہ تو ویسے ہی انسان ٹپکا دیتا ہے. اور جو چیخ رہا ہے نا اچھل اچھل کے ہاں ہاں کہتے ہیں، یہ ہے اصل باپ سے محبت کر. تو یہ فیشن بن چکا ہے میتوں پہ رونا، آ کے پھر رلانا یہ بھی ہے. اچھا بھلا وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا میت والے، آپ کے باہر سے کوئی رشتہ دار آئیں گے، دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے پروگرام ختم ہوا تھا شروع ہوا تھا نا وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو جائے، تو جو آتا ہے پھر وہ ایک نئی کہانی شروع کر دیتا ہے. عید کے دن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے ہاں میت ہوئی ہو نا تو پہلی عید میں جا کے اس کو رلاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. عید کا دن تو خوشی کا دن ہے، ہاں یہ ایک نیچرل ہے کہ عید کے دن آپ کے کوئی قریبی عزیز اگر پچھلی عید میں آپ کے ساتھ تھے اس عید کو نہیں ہے تو لاشعوری طور پر غم، کیونکہ یہ تو ایک ایسا غم ہے ہم نے خود بھگتا ہوا ہے. ہمارے والد صاحب تو عید کے دن بڑا زبردست انتظام کرتے تھے، رمضان پورا ہمارا ان کے ساتھ گزرتا. تو جب پہلی عید ہماری زندگی میں آئی نا والد صاحب کے بغیر، تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ دن ہم پہ بڑا بھاری گزرا. ہمیں ایک ایک پل یاد آ رہا تھا، یار والد صاحب صبح نماز پڑھ کے آتے تھے، پھر یہ کرتے تھے، وہ آج وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو یہ لاشعوری، یہ تو محبت کی علامت ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کپڑے نہ پہنے، نہائیں دھوئیں نہیں، خوشبو نہ لگائیں، اچھا کھانا نہ کھائیں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. جو غم نیچرل ہے وہ غم ہوگا اور اس پہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے. اگر اتنا بھی غم نہیں ہو رہا کہ آپ کی عید کے دن آپ کو اپنی ماں یاد ہی نہیں آ رہی اور اپنا مرحوم آپ کو جو ہمیشہ عید آپ کے ساتھ منایا کرتے تھے، تو یہ تو اس کی علامت ہے آپ پتھر دل ہے نا، یہ تو اس کی علامت ہے آپ کا دل کیا ہے؟ پتھر کا ہے. تو جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے. سوچ کے اس غم منانے کی آپ کو عید کے دن اجازت نہیں ہے، کیونکہ غم کا دن نہیں ہے، یہ کس کا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے. تو میری زندگی میں، ہم لوگ کی زندگی میں تو بڑا غم کا دن تھا جو پہلی عید تھی، یعنی ایک غم ہو رہا تھا، لیکن ہم نہائے بھی، کپڑے بھی پہنے، عید کی نماز پڑھنے بھی گئے، مبارکباد بھی دی، جو اچھا کھانا گھر میں بن سکتا تھا. پہلے مائیں شیر بنایا کرتی تھیں بڑی زبردست، آج کل وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، وہ شیر بھی مارکیٹ میں نہیں ہے آج کل. اتنا مزہ آتا تھا وہ عید کے دن شیر کے پیالے بنتے تھے، وہ بھی اب لگی لگائی وہ شیر آ رہی ہے پیکنگ کی. خیر اب کیا دکھڑے لے کے بیٹھے ہم. تو جو خود بخود غم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. عید کے دن غم پراپر طریقے سے منانا یہ کیا ہے؟ یہ غلط. اب رشتہ دار آ کے آپ کو چھیڑ رہے ہیں نا کہ رو، ٹھیک ہے نا، رو، یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر میں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو قرآن کہتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تو خوشی میں اترانا نہیں ہے. بہت پیسہ آ گیا، ابھی غریب تھے اچانک پیسہ آ گیا تو بالکل کالر ہی نیچے نہیں ہو رہا. نیا پیسہ آتا ہے نا آدمی کے پاس، شو مار رہا ہوتا ہے باتوں باتوں میں جا کے، تو پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی اوقات تھی نہیں لیکن اس کے پاس آ گیا. اچھا دوسروں کو جو چڑ ہوتی ہے نا یہ بھی اس کی علامت ہے، یہ ان کی بھی اوقات ہے نہیں، وہ بھی چڑ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سائیکل پہ گھومتا تھا، لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے، گھومنے تو لینڈ کروزر، ہیلی کاپٹر پہ گھوم جائے، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. خیر تو قرآن کیا کہتا ہے، جلدی سے یہ آیت میں مکمل کر لوں نا جو آج ہم نے پڑھی ہے. الا المصلین. تو ایمان کی پہلی علامت قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ جیسے بخار ہوگا تو ماتھا لازمی گرم ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماتھا گرم نہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماتھا گرم ہو اور بخار بھی. تو ایمان ہوگا تو لازمی نمازی ہوگا،
لیکن نمازی ہے اور ایمان بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی کامل ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کامل ہو اور نماز ہماری زندگی سے شارٹ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. آگے بھی جتنی علامتیں اس میں بھی ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. قرآن کہتا ہے جس نمازی کی میں بات کر رہا ہوں نا, جس میں ایمان ہوتا ہے, وہ نمازی نہیں جو نماز پڑھتا ہے, یہ وہ نمازی ہے جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی قائم کرتا ہے, دوام, کبھی بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی. سفر ہو, حضر ہو, جہاز میں ہو, ٹرین میں ہو, ایمرجنسی ہو, بیمار ہو, کچھ بھی ہو, میدان جنگ میں بھی ہو, اس کی نماز اس سے قضا نہیں ہوگی. یہ جو امام ابو حنیفہ دو نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں اکٹھی ہوں گی لیکن اس طرح سے ہوں گی کہ نماز کو مؤخر کر کے دوسرا وقت کے قریب اور دوسری نماز, اس طرح سے انہوں نے حدیثوں میں تطبیق دی ہے. اس کا مقصد حدیثوں کی مخالفت نہیں ہے, اس کا مقصد یہ کہ قرآن اہل ایمان کی صفات میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, چاہے سفر ہو یا حضر, بیماری ہو یا پریشانی. وہ اتنی زیادہ تاکیدیں ہیں کہ ان کی رائے یہ کہ جب تک اس جیسی مضبوط دلیلیں قائم نہیں ہو جائیں, بالکل بے غبار, 2 اور 2 4 کی طرح متواتر روایات نہ ہو جن میں قضا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے سفر میں, اس وقت تک ان کا قول کیا ہے کہ ہم نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ بہت زیادہ تاکید ہے. ایمان کی علامت ہے, محافظت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لینا اس کو. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم. دوسری صفت قرآن بیان کرتا ہے جس میں ایمان ہوگا اس کا سارا پیسہ اس کی جیب میں نہیں جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہے اور سارا پیسہ اپنا خود کما کے خود کھا جاتا ہے. اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے, اچھا اے اللہ ٹھیک ہے پھر یہ علامت ہے کہ جتنا پیسہ کماتا ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا, دینا بھی کافی نہیں ہے. وہ تو انگریز بھی دے دیتے ہیں, کہتے ہیں حق للسائل والمحروم. ان کے مال میں جو مستحق بھکاری ہیں اور جو محروم لوگ ہیں ان کا پراپر حصہ ہوتا ہے. حق کا مطلب لازمی, یہ سمجھتے ہیں تو لازمی دینا یہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ ایکسٹرا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو دیں. تو اللہ ڈائریکٹ ان کو دینے کے بجائے ہمارے ذریعے سے دلوا رہا ہے, یہ انہی کا ہے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنا قرضہ کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ کہتے ہو یہ لو جی 1 لاکھ, اب میرا احسان یاد رکھنا. کہے گا احسان کہاں سے بھائی, تو نے مجھ سے موبائل خریدا تھا ₹1,00,000 کا, تو پیسے تو نے دیے نہیں تھے, اور اب کہہ رہے احسان کس بات کا بھائی, فری میں تھوڑی مانگ رہا ہوں, میرا حق ہے. تو یہی حالت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب یہ رشتہ داروں میں غریبوں میں پیسے بانٹتے ہیں تو احسان سمجھ کے نہیں, کہتے ہیں ان کا کیا ہے, حق ہے. اصل میں اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے ان کا پیسہ ہمیں دے دیا کہ ان تک پہنچا دینا, ہمارا ہے ہی نہیں ہے. کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں بھائی, کیسے سمجھائیں. تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا, دیتا رہتا ہے. لے بھائی اس کو بھی دیا, ادھر بھی دیا, کچھ بہنوں میں بھائیوں میں بانٹ دیا, کچھ پھپھی خالہ کو دے دیا, ادھر پتہ چلا بیوہ بہن ہے یہ لو بھائی اتنے پیسے, ادھر پتہ چلا جی وہ کیا نام, بیگم کا اس لیے ذکر نہیں کرنا, اس کا تو تمہارا باپ بھی دے گا زیادہ تر. ہاں کوئی کنجوس شوہر ہو تو پھر اس کو ہم الگ سے جمع کے بیان کر دیں گے. وہاں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں, کیونکہ میں بھی ایک شوہر ہوں نا, مجھے بھی پتہ ہے وہاں نو کا آپشن نہیں ہے. یہ آزمائش تو وہاں ہے جہاں نو کا آپشن بھی ہو اور یس کا آپشن بھی ہو, وہاں پتہ چلتا ہے. یہاں تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے, اور اگر 2 شادی کر لی پھر تو گئے کام سے. یہاں تو یہ ہو نو کا ہے ہی نہیں آپشن. آپ نے جس دن کہا 5-6 کے بجائے 5 انڈے آئیں گے, 6 کی طاقت نہیں ہے. دوسری کی کیوں, جب پیسے نہیں تھے, جب پیسے نہیں تھے, جب ایک کے حقوق ادا نہیں ہو رہے تو دوسری کی کیوں. تو یہاں تو پھر اور مسئلے ہیں, پھر بھی کرو ایسی کی تیسی, اللہ 6 انڈوں کی پیسے دے دے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. خواتین خوش ہو جاتی ہیں بھی ہمارے فیور میں جا رہا ہے, اچانک پھر میں ٹن مارتا ہوں. تو لیکن اگر کوئی کنجوس آدمی ہے تو اپنی بیوی پہ بھی میرے بھائی دل کھول کے خرچ کرے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو, اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, گھر بار چھوڑ کے تمہارے گھر میں آئی ہے, اور تم بھی تو چاہتے ہو نا تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو کھلایا کرے, یا وہ ترسا کے دے اس کو. تم جیسے چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی کھل کے کھلائے کرو. یہ رواج ڈالو, مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے لیکن عورتیں کھاتی بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ وزن بڑھ جاتا ہے ان کا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, ایک تو کیا بات ہوئی. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے مال میں حق ہے, بھکاریوں کا بھی حق اور محروم کا بھی حق ہے.
بھکاری سے مراد پروفیشنل بھکاری نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، جو واقعی مجبور ہو، بیچارہ مجبوری میں مانگ رہا ہو آپ سے آگے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم والذین، وہ کیا ہے بھائی آج ہی پڑھی ہے ہم نے، والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی جو علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے، جو ایک ٹینشن نہیں لیتے اور سخاوت ہوتی ہے، ان کی ایک تیسری علامت کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیوی اور باندیوں کا آج کل کوئی تصور نہیں ہے، بالکل بھی فری ہونے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ ہیلے بہانے کر کے یار اگر ہم جنگ میں کسی عورت کو قید کر کے لے آئے تو باندی بن جائے گی. اب نہیں بن سکتی، کیونکہ باندی بنانے کے لیے میں نے اس پہ بڑی تحقیقی ایک مقالہ لکھا تھا، عربی میں ہے وہ، اردو میں نہیں ہے. تو وہ عربی میں ہم نے 2006 میں نا یہ بڑی بحث چلی تھی، باندیاں آج کے دور میں جائز ہیں یا نہیں بنانا. 2005 یا 4 میں ایک مقالہ میں جامع رشید میں پڑھا ہوا ہوگا وہ. تو اس میں فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تملک بالقہر، یعنی قہر سے، غلبے سے آپ جو مالک بنتے ہیں، اس میں بہت ساری شرطیں ہیں. اس میں ایک بہت اہم ترین شرط یہ کہ کفار تملک بالقہر کو جائز بھی سمجھتے ہوں، یعنی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو آپس میں، ان کے ہاں یہ ہو، یہ دنیا میں یہ رائج ہو، سمجھ رہے ہو. اور آج دنیا میں یہ رائج نہیں ہے، یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے. پوری دنیا کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. تو اسلام میں غلام بنانا فرض نہیں ہے، سمجھتے ہو. پہلے تو یہ تھا کہ یہ غلام بن گئے تو یہ وہ لے گئے، یہ انہوں نے ان کے بندوں کو لے لیا. تو اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائیں گے. تو غلام بنانا فرض نہیں ہے اسلام میں، اجازت تھی اس کی. اور حکمتیں کیا تھی، مصلحتیں کیا تھیں، یہ بھی ٹاپک نہیں ہے، اس میں بڑی مصلحتیں تھی. اب اگر یہ چیز پوری دنیا میں ایک لا بن چکا ہے، تمام ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب یہ اللیگل ہے، اب یہ غیر قانونی ہے. اب اگر کسی نے کیا تو وہ باندی بنے گی نہیں، سمجھتے ہو. اب وہ زنا کہلائے گا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک چیز جائز تھی تو کون پابندی لگا سکتے، اسلام میں فرض واجب نہیں تھی. اور اگر ترغیبی بھی ہوتی نا تو ترغیب بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے، غلام بنانے کی کہیں بھی ترغیب نہیں ہے. آزاد کرنے کی تو بہت ہے کہ اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا، قرآن کہتا ہے. اور قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کروایا جا رہا ہے. اور قتل ہو گیا آپ سے غلطی سے تو غلام آزاد کرو. تو آزاد کرنے کا تو ہمیں ملتا ہے، بنانے کی کوئی ترغیب نہیں ملتی. اب وہ کیا وجوہات سے اسلام نے اجازت دی تھی وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو اب یہ ممکن نہیں، اب آپ کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اس میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی معاشرے میں رائج ہو. تو عورت سوائے اپنے شوہر کے اور شوہر سوائے اپنی بیوی کے، ان کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا کوئی ریلیشن قائم کرنا یا کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ بےہودگی، یہ بھی آج کل بہت چل پڑی ہے. یہ تمام چیزیں اسلام نے حرام قرار دی. تو صرف ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہاں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو آپ نکاح کریں، 4 بیویاں رکھیں اپنے خرچے پہ، قابل ملامت نہیں ہے. اور اگر برے راستے کی طرف گئے تو یہ قابل ملامت. اور پھر قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. موسٹ امپورٹنٹ شرط اللہ کہتے ہیں جو میں نے بتایا نا، ایمان والے صبر بھی کرتے ہیں، تو ان کی ایک اور لازمی علامت کہ جہاں ایمان ہوگا یہ چیز لازمی ہوگی، یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی. زبان کے کیا ہوتے ہیں کہ نمبر گولی باز. یہ چیز بھی آج کیا چل رہی ہے، شارٹ داڑھی والا بھی ٹوپی کرا رہا ہوگا، نمازی بھی کرا رہا ہوگا. اور آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد پیسے دے دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتی آپ دے دیں. آپ نے جب کرائے مالک مکان سے ایگریمنٹ کیا، اکثر ایگریمنٹ ہوتا ہے کم از کم 5 تاریخ تک کرایہ مل جانا چاہیے. میرا خیال ہے 99% لوگ 5 تاریخ تک کرایہ دیتے. پاکستان میں تو نہیں. مالک مکان فون کرتا ہے، سائلنٹ پہ رکھ لیا، نمبر آف کر دیا، اٹھا نہیں رہے، 10 15 دن. بھائی بول دیا نا جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا، کہ بھاگے جا رہا ہوں میں. سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا کیوں رہا ہے؟ ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا، جب اس نے گھر آپ کو دے دیا. میں اکثر کرایہ داروں کے حقوق پر بیان نہیں کرتا، مالک مکانوں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں، حالانکہ میں خود کرایہ دار ہوں، مالک مکان نہیں ہوں. نہیں یہی بات. اکثر لوگ نا لینڈ لارڈ کو ظالم سمجھتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ خوشحال ہے، اس کو مظلوم سمجھتے ہیں، اس کو ظالم سمجھتے ہیں. اور جس کو سمجھتے ہیں قسم پرسی میں غربت میں، اس کو ہمیشہ مظلوم سمجھتے ہیں. یہ ہماری قوم کی نیچر ہے.
ایک مثال دیتا ہوں, بائک والا جب بھی ٹکرا کے نہ گرے گا, چاہے خود سے جان کر غلطی کر رہا ہو, آ رہا ہے بیچ روڈ پہ زگ زیگ چلاتے ہوئے, ٹرک کے بیچ میں آ کے دھاڑ گڑ کے مار دی, پٹے گا کون؟ ٹرک والا, جس کا اتنا سا بھی قصور نہیں ہوگا. آپ دیکھ لو بائکوں والوں کو کیسے چلا رہے ہوتے ہیں, بیچ روڈ پہ اپنی بیوی, بچے, اماں, چاچی, مامی اور پھر اگلے بچے وہ ادھر ٹینکی پہ, اور بیچ روڈ پہ چلا رہا ہے. تو سائڈ پہ نہیں چلا سکتا اتنے خاندان کو لے کے؟ مجھے تو غصہ آتا ہے نا. تو پھر ہارن دے رہے, ہٹ نہیں رہا. پھر آپ جب سائڈ سے نکال رہے ہیں تو ہارن دے کے اور اسی سائڈ پہ آ گیا, بجائے ادھر آ گیا آپ کے نیچے. بیچاری کوئی خاتون تھی, وہ بھی نیچے پڑی ہوئی ہیں, بچے بھی پڑے ہوئے ہیں. پٹ کون رہا ہے؟ وہ لینڈ کروزر والا پٹ رہا ہے یا ٹرک والا پٹ رہا ہے. رکشا جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا, رکشے والے کو کوئی کچھ بھی, یہ نیچر ہے لوگوں کی. آپ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ گارڈ ہیں, آپ کے ساتھ یہ بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ, رکشا والا ایک دم لے کے آیا اور ٹھک گیا, پٹے گا کون؟ میں ایک دفعہ ریوو میں جا رہا تھا, میرے ساتھ گارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے شوق ہے اکثر خود ڈرائیونگ کرنے کا, چاہے کسی اور کی گاڑی بھی ہو. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, ایسی ایسی گاڑی ہے. آپ کو کیا پتا یہ میری گاڑی ہے, کسی سے ادھار لی ہوئی ہے بھائی. ہم یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زکات کی گاڑی ہو, کسی نے ہم کو کہا ہے کسی غریب کو جا کے دے دو. اور اگر ہماری بھی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو ادھر بیانات میں دنیا مسافر ہیں. اور میری جو ریوو کی ڈرائیونگ کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے نا, بڑی شو بازی والی, جیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جیسے کوئی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں. اور یہ میں نے نہیں بنائی, یہ لوگ چھپ چھپ کے بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں, ورنہ یہ چھچور پنا مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہو, آپ کے شوٹنگ کے لیے جا رہے ہو, آپ یہ کیا ڈرامے بازی. اپنے قریبی دوستوں نے, میں نے کہا بھائی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسے ویڈیو بن رہی. مجھے تو ابھی یہ اکثر رمضان پروگرام میں ہمارے دوست نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور یوں ایسے رکوع میں نے ویڈیو بنا. میں نے کہا اللہ کا واسطہ معاف کر, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ڈرامے کیا ہو رہے ہوتے ہیں دیکھو کیمرے میں دکھانے کے لیے. نماز تو خضوع سے رکوع میں جا رہے ہیں, کیمرے والا چلا گیا, وہیں سے آپ اپنے گھر چلے گئے. چلو میں نے جب پہلی دفعہ ریکارڈنگ کی نا, کیمرے کے سامنے آئے, ایک چینل کو میں نے انٹرویو دیا. اس چینل والے نے میرا انٹرویو لیا, میں نہیں بتاؤں گا کون چینل تھا, اور سامنے دو بندے لا کے بٹھا دیے جو میری بات سن رہے تھے اور سوال کر رہے تھے, میں جواب دے رہا. اب وہ سو رہے تھے, ان کو کیا, ان کو تو گن پوائنٹ پہ لا کے بٹھایا ہے کہ بھائی مفتی صاحب آئیں گے اور یہ کہیں گے آپ نے ایسے گردن ہلانی اور سننا ہے, جیسے وہ سننی ان کو دلچسپی نہیں تھی. اب میں سمجھا رہا ہوں, مجھے بھی بوریت ہونے لگی یار, ان کو لا کے بٹھا دیا. جب میں نے وہی چینل پہ دیکھا نا وہ پروگرام چلا ہے, ایسا لگ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اور بڑے آرام سے نا. وہ ہوا یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اس چینل نے ان کو بٹھایا, بولا اب یوں یوں گردن ہلاؤ, جیسے سب سمجھ میں آ رہا ہے. ان کے شارٹ لیے, ایسے نا یہ ہوتا ہے چینلوں میں, ان کے شارٹ لیے وہ یوں کر رہے ہیں ایسے جیسے. میں نے کہا ادھر تو بڑے غور سے سن رہے. اس کو میں نے پکڑ لیا, اس نے کہا مجھے ہمیں بعد میں بٹھا کے نا یوں 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 نا ہم سے گردنیں ہلوائی گئی. ایک دفعہ یوں کروایا کہ کوئی کچھ ایسی بھی تو ہونی چاہیے بات جو سمجھ میں نہ آئے, اور ایک دفعہ یوں کروایا, ایک دفعہ یوں کروایا, ایک دفعہ مسکروایا, اور اس کے بعد یہ لا کے جوڑ کے چلا دیا مارکیٹ. یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو میرے اس طرح کی کچھ لوگ چیزیں بنی ہوئی ہیں تو وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ لوگ ڈال دیتے. ہاں سوئمنگ کی اگر میں جب کر رہا تھا تو کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, میں نے کہا بنانے دو, تاکہ لوگوں کو مولوی اگر کسی کو تیرتا ہوا برا لگ رہا ہے تو لگے, اس کو لگے کہ یار یہ اس کو نا کہ یہ کیوں مولانا صاحب کیوں تیر رہے ہیں. تو وہ میں نے بنائی, وہ بھی نہیں تھی خود, لیکن کوئی بنا رہا تھا کہ ڈال دیں گے یوٹیوب پہ. میں نے کہا مرضی ہے آپ کی. تو خیر میں آپ کو عرض کر رہا تھا یہ ہماری قوم کی نیچر ہے, ہمیشہ جو لینڈ لارڈ ہوگا نا وہی ظالم کہلاتا ہے, چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو. تو میں جا رہا ہوں ریوو پہ چلاتا ہوا, گارڈ بیٹھے ہوئے یوں آرام آرام سے, میں تو بہت خیال کر کے چلاتا ہوں گاڑی. وہ ایک بائک والا وہی یوں ایسے کرتا کرتا بڑی مشکل سے بچا, الحمدللہ بچ گیا وہ. لیکن اللہ کی قدرت کے آگے جا کے وہ سلپ ہو گیا, نہ میری گاڑی سے ٹچ ہوا ہے نہ میں نے اس کو ٹکر ماری, وہ سلپ ہو گیا. پیچھے سے 2-3 بائکوں والے آئے بھاگتے ہوئے نا مجھے پکڑنے کے لیے کہ اس نے مارا. خام خامے کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ گرا کیوں ہے. اچھا وہ اس کو بہت زیادہ کوئی چوٹیں بھی نہیں لگی تھی, اپنی حماقت سے گرا ہے وہ. تو بائکوں پہ نا آ گئے, اب جیسے ہی قریب آئے, وہ روکو گاڑی, پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں. میں نے آہستہ کر لی, قریب آ کے کھڑے ہو کے دیکھا کہ میں ہوں, مجھے پہچان گئے وہ. اب نہ وہ جو ان کا غصہ تھا, اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم غصہ نکالیں تو کیسے نکالیں, بیان آ جائے گا ہمارے خلاف, اور اگر نہیں نکالیں تو ایک دم غصہ پینا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے نا.
تو وہ بیچ کی کنڈیشن میں تھے. مفتی صاحب وہ خیریت بائک والا. میں نے کہا میں نے نہیں مارا بھائی, جا کے دیکھ, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ٹچ ہوا ہے, گاڑی پہ کوئی نشان دیکھ لو. کہنا اچھا جی السلام علیکم. میں نے کہا اگر ہم مفتی صاحب نہ ہوتے تو آج طبیعت سے پٹ چکے, اور پیچھے یہ گارڈ وارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس لیے وہ اس سے بھی تھوڑا ڈر گئے, ورنہ آج مفتی صاحب کے 2-4 پرزے مارکیٹ سے شارٹ ہونے تھے. گھر آتے ٹنڈے پنڈے بنے ہوئے ہوتے, اور اللہ گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا. اور وہ تو چلو بچ گیا, اگر وہ مر جاتا تو کیا ہوتا, FIR کٹ جاتی ہیں. تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لیا کرو, دیکھا کرو غلطی کس کی ہے. تو اسی طرح کرایہ دار نا گھننے بن جاتے ہیں, اور آ کے یہ دیکھو اتنا ظالم مالک مکان ہے, کلر کر کے نہیں دیتا, نل کے ٹھیک نہیں کرتا. تم ہر 2 دن کے بعد نلکوں کی تم نے واٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے یار. اپنے گھر کے نل کے تم کیسے استعمال کرتے ہو, کرایہ دار کے نل کے کیسے, دیواروں کی واٹ لگا دیتے ہیں کرایہ دار. آپ پورا کلر کر کے دو, حشر دیکھو 2 دن میں کیا کر کے دیتے ہیں اس کو. تو اس لیے میرا تو نظریہ ہے دو ہی نہیں کرایہ پہ گھر. اتنا تم کرایہ نہیں لوگے جتنی تمہارے گھر کی ریپیئرنگ میں خرچہ آ جائے گا. لیکن بہرحال مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی. تو اب جب کرایہ دار کو گھر دے دیا ہے تو بھائی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے 5 تاریخ کا, آپ کیا کرو احتیاطاً 1 تاریخ اچھا امیج اپنا قائم کرو. آئندہ کہیں جاؤ نا, کرایہ دار مالک مکان رو رہا ہو, یار اتنا اچھا کرایہ دار تھا, یہ مجھ سے روٹ کے نہ جائے. میں اپنی تعریفیں کرتا نہیں ہوں لیکن آج کل بہت کرنے لگا ہوں. الحمدللہ میں جب بھی کوئی کرایہ کا گھر خالی کرتا ہوں تو مالک مکان کو اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوشی ہوئی نہیں ہے. ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ آ کے پتہ نہیں کرایہ کھا جائے, کیا کر لے. اور میں ایسا بھی کر لیتا ہوں, اگر میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو میں 2 مہینے کا ایڈوانس میں دے دیتا ہوں کرایہ, کہ یار ہماری جان چھوٹے گی, 3 مہینے کا لے لو, 4 مہینے کا, جان چھوٹ جائے ہماری, کیونکہ ہم نے دینے تو ہیں, آج نہیں تو کل دینے ہیں. لیکن آپ اتنے نیک نہ بنے, آپ ٹائم پہ دے دیا کریں بس. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں. میں اگر ان آیتوں کو آج کے حالات کے لحاظ سے ڈیفائن نہ کروں تو یہ آیتوں تو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہیں, آپ بھی سن رہے ہوگے. جب تک آج کے حالات پہ فٹ نہیں کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی نہیں. یہ مثالیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی, یہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ایگریمنٹ کی کیا کرتے ہیں, پابندی. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم, یہی ہے نا, وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون. سچی شہادت دیتے ہیں, چاہے آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے ماں باپ ہی کے خلاف کیوں نہ ہو. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے حق بولو, چاہے تمہارے باپ اور ماں کے خلاف کیس جا رہا ہو. تو جب باپ اور ماں کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے سیاسی لیڈر کی رعایت کرنا کہاں سے جائز ہو گیا, کہ ہم چونکہ اس تنظیم کے ہیں تو ہمارے. اچھا قرآن میں خوب سمجھ لو, جب آپ کسی کی طرفداری کرتے ہیں تو اس میں کسی کا ایمان, داڑھی پگڑی, 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے, بزرگ ہونا, یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. جب آپ فیصلہ, مثال کے طور پر عدالت میں کیس چل رہا ہے, بلایا گیا جی چور کو, ایک شخص نے کہا کہ یہ چور ہے, اس نے میرے 20 لاکھ روپے چرائے ہیں. لایا گیا چور کے یہاں نشان تہجد, صورت, داڑھی, چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی, اور چور کے ہاتھ میں اتنی بڑی. چور نہیں تھا وہ, الزام لگا چوری کا, میں نہیں کہہ رہا چور تھا. جس نے الزام لگایا اس نے ایسے شخص پہ الزام لگایا جس کو جب عدالت میں لایا گیا تو جج احترام سے قریب تھا کہ سردے میں گر جائے. ایسے نور کی کرنیں اور خشوع و خضوع اور تسبیح, سبحان اللہ, بات بات پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ذرا سی کوئی جج قرآن کی آیت پڑھتا ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری, اللہ کے خوف سے. جس نے کیس کیا وہ جب آیا تو گٹکا منہ میں اس کے. یہ میں سمجھا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں آج, اس کے منہ میں کیا ہے, اور جب بات کرتا ہے منہ سے بھگوگے نکل رہے ہیں اس کی. گٹکے والے تو میں تو بات ہی نہیں کرتا, منہ سے نا گٹکے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے, تمیز سے بولا جا نہیں رہا, کمبخت سے, پھٹے ہوئے کپڑے اس کے, موالیوں والی شکل, نور کے بجائے گریس کی کرنیں نکل رہی ہیں اس کے منہ سے. جتنا اس کو گندا کر سکتے ہو کرو. زانی 1 نمبر کا, شرابی, اس پہ الزامات ہیں, یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. اس نے کیس کیا جی یہ جو صاحب ہے نا جن کے نور کی کرنیں, اس نے میرے 20 لاکھ روپے چرائے ہیں. کیا جج یہ کہہ سکتا ہے کہ تو اپنی شکل دیکھ اور اس کی شکل دیکھ, تو اپنا ماضی دیکھ اور اس کا ماضی دیکھ؟ جج کو یہ اجازت ہے بھائی؟ کسی نے کہا کہ یہ جو چور ہے نا اس کا ماضی بھی ہے, یہ جو چرسی ہے نا اس کا ماضی دیکھو, اس نے یہ کیا ماضی میں, اس نے یہ کیا ماضی میں, اس نے یہ کیا, اور یہ اتنے تہجد گزار اور اتنے نیک اور اتنے فلاں. جج کہے گا بھائی گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا نا کہ اس نے چوری کی تو میں اس کی چہرے کی رونق نور اور تہجد کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کروں. چوری کا جرم ثابت ہوگا, اس کا ہاتھ کٹے گا. سمجھتے ہو آج یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم جب تجزیہ کرتے ہیں
تو دلائل کے بجائے شخصیتوں کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نیک ہے اور یہ کیا ہے, برا ہے. بھائی جو مرضی ہے. اس کیس میں آپ دیکھو, اس کیس میں آپ دیکھو, میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں کوئی اچھی بات کرے نا, آپ کیڑے نکالتے ہو. میں ان سے فوراً پوچھتا ہوں یہ تمہارے والے نے یہ اچھی بات کی ہوتی تو یہ والے کیڑے نکالتے ہیں؟ پھر تو نعرے لگاتے سبحان اللہ بھائی زندہ آباد. دوسرا والا کر رہا ہے تو اس کی چونکہ شکل پہ نور نہیں ہے, فار ایگزامپل گٹکا رکھا ہوا ہے اس نے منہ میں, اب اس کی تعویل کی جا رہی ہے. اس سے قرائن تو ہوتے ہیں کچھ قرائن کہ بھائی یہ, یعنی قرینہ الگ چیز ہوتی ہے, دلیل الگ. جب کوئی جزم سے فیصلہ کیے جاتے ہیں تو قرائن کی بیس پر نہیں بلکہ دلائل کی بیس پر. قرائن تو ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ چوری کر کیسے کر سکتے ہیں یار, اتنے نیک, اتنے نور کی کرنیں. تو ہو سکتا ہے جج گواہی کا معیار تھوڑا سخت کر دے, اتنی جلدی قبول نہ کرے اس دعوے کو, معیار سخت کر دے گا, لیکن کیس بری کر دینا کہ یہ چل بے نکل یہاں سے, چرسی بڑا آیا, الزام لگاتا ہے. پھر جب الزام اگر ثابت ہو جائے گا نا کہ اس نے 20 لاکھ روپے کھائے ہیں, تو پھر جج کیا فیصلہ کرے گا, اس کمبخت نے داڑھی رکھی اس لیے تاکہ لوگوں کے پیسے کھائے. یہ چہرے پہ کریمیں لگا لگا کے نور پیدا ہی کمبخت نے اس لیے کیا ہے, اس نور کو کیش کرائے. اور یہ سیدھا سادہ چرسی موالی جو جیسا اندر سے ویسا باہر سے, یہی کہیں گے نا لوگ. تو اب چرس پینا نہ شروع کر دیں, داڑھی رکھنا لازمی ہے, فرض ہے. اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے چہرے پہ نور بھی آتا ہے. ایسا نہ ہو کوئی نور والا نظر آ رہا ہو تو میری بیان اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیں, تیرے بارے میں کہا ہے. یہ کوئی داڑھی والا نظر آئے, مفتی صاحب تیرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں اصول سمجھا رہا ہوں قرآن کا, کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق بات کرو چاہے تمہارے ماں باپ کو جیل ہو جائے. یعنی اگر ماں باپ کے خلاف کسی نے کیس کیا ہے اور اس میں جس نے دعویٰ کیا وہ برحق ہے, تو ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے دو. تو جب آپ کے ماں باپ کو قرآن نہیں بخش رہا تو آپ کے تنظیم کے لیڈر کو کہاں سے بخشے گا قرآن؟ کیا آپ صرف اپنے لیڈر کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں, اس کی غلطیوں کو بھی صحیح کر رہے ہیں کہ وہ میرا لیڈر ہے؟ یہ نہیں ہوتا. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اتنا کرو قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ میرا ملفوظ بہت چل پڑا ہے مارکیٹ میں, اتنا دفاع کرو اور اتنا دوسرے پہ الزام لگاؤ, جتنا کیا کر سکتے ہو افورڈ کر سکتے. دیکھو ہم نے ایسا الزام کسی پہ لگایا ہی نہیں. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی یہ والی حکومت بہت اچھی ہو, کیا خیال ہے, اس لیے کہ اگر اچھی نکلی تو ہم تو چوڑے میں آ جائیں گے, کہیں گے آپ کہہ رہے تھے ناکام ہے اور یہ تو پہلے سے زیادہ. تو ہم نے کہا بھائی ہم یہ تجزیہ ہی نہ کرو, چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو, اتنا آگے نہ جاؤ کہ واپسی کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو. تو باقی میری ذاتی رائے کیا وہ میں یہاں نہیں بتاتا. چلو آگے بھائی ہم جلدی سے اس کو ختم کریں. پھر آگے قرآن کہتا ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون. نماز سے شروع کیا اور دوبارہ نماز پہ ختم. پھر اللہ کہتے ہیں ان میں سب سے پہلی علامت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, قضا ہونے سے بچاتے ہیں. وہ کیا ہے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دیکھو کیا زبردست آیت ہے. صحابہ کو جب غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے نا تو منافقین مذاق اڑانے لگے, دیکھا ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا, غلط مشورے ہوئے تھے, یہ ہوا تھا, ہو گئی نا شکست. تو صحابہ کو اللہ نے حکم دیا ان کو یہ کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ. ہمارے جو ساتھی ہمیں جو شکست ہو گئی, ہمیں جو زخم پہنچے, ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو ہمارے رب نے لکھی تھی. تو رب غلط چیز بولو نہیں لکھتا, تو رب نے لکھی تھی, اور ہمارے جب ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اچھا ہی لکھا ہوگا ہمارے لیے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. دیکھو مصیبتیں سب کو آئیں گی, اللہ کو ماننے والوں کو بھی, اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی, دونوں کو آتی ہیں. ماننے والوں کے حق میں یہ مصیبت رحمت ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی. اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو مصیبت پہنچائی ہے وہ ٹینشن ہے. مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا دوست ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچا رہا ہے تو ہماری خیر خواہی میں, ہماری برائی میں نہیں. تو یہ مصیبت آپ کے لیے کیا بنے گی, رحمت بنے گی, یہ نعمت بنے گی اللہ کی طرف سے مصیبت, اس میں بھی خوشی ہوگی. تو اب صحابہ منافقین پریشان تو نہیں, یعنی وہ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ بھائی اس میں کیا رحمت ہو سکتی ہے, یہ جو اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے اور شکست ہو گئی, کافر خوش ہو کے چلا گیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے, جو بھی مصیبت دے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے. تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ نے 3 فائدے قرآن میں گنائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, فرمایا سب سے پہلا فائدہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا. مرنا تو اب بھی تو سبھی دنیا سے چلے گئے نا, کوئی زندہ ہے ان میں سے؟ بھائی جو نہیں شہید ہوئے وہ بھی چلے گئے, جو منافق تھے جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی قتل ہو گئے یا مر گئے. لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے؟
غزوہ احد کے شہداء کا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پانی کے کنارے پر تھی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ پانی گزر رہا ہے اور میری میت کو یہاں سے نکالو. تو وہاں سے ان کی جب میت کو نکالا گیا تو بالکل تازہ خون بہ رہا تھا. شہداء کا خون تو میں نے خود سونگا ہے, اور کچھ شہداء کے خون کی خوشبو تو میں نے اپنی ناک سے سونگی ہے. 6 مہینے بعد بہت سے شہداء ہوتے ہیں ان کا جسم سلامت ہوتا ہے. یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, ریڈ کراس والوں نے ایک وہ لگائی ہے کہ بعض لوگوں کی قبر خون سے خوشبو آتی ہے, بعض کی خون سے خوشبو نہیں آتی. یہ ریڈ کراس کی رپورٹ ہے. وہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میں نے دیکھی تھی, وہ انہوں نے اڑا دی ہے وہاں سے, حالانکہ خود ان کی اپنی رپورٹ تھی. وہ وہاں سے انہوں نے کیا کر دیا. اور ہمارے بہت سے ساتھیوں نے تو بہت سے کی سونگی, جن میں مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو درس قرآن دیتے تھے. 6 مہینے بعد ان کی قبر کھلی ہے. 6 مہینے بعد بھی جسم سے خون بہ رہا تھا. اور ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو بھی سونگی اور باڈی بھی 6 مہینے بعد بھی سلامت. تو یہ مقام مرنے کے بعد عام لوگوں کو ملتا ہے, بولتے کیوں. تو اللہ کہتے ہیں غزوہ احد میں اگر فتح ہوتی تو اتنے سارے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ نہ مل. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. ہم تو آخرت کے لحاظ سے بھی سوچنا ہے. دوسرا اللہ نے کیا فرمایا, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. جب مشکلات آتی ہیں تو انسان نکھرتا ہے. ممی ڈیڈی والے بچوں کو آپ کبھی بڑا کام دنیا میں کرتے ہوئے, دنیا میں آپ ممی ڈیڈی بچوں کو بڑا کام, دوسری شادی بھی نہیں آتی, یہ ہماری آپس کی بات, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں, تو پہلے بھی نہیں کر سکتے. امی سے پوچھ, امی کر لوں, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں نا, امی کہ نہیں ابھی نہیں, تو کہنا چلو. تو امی سے پوچھنا چاہیے, لیکن ایک عمر ہوتی ہے, 40 سال تک سے پوچھ رہا ہے یار, تو بس کر اب, بس ہو گیا یار, 40 سال تو اب ہو گئی نا, اب امی سے پوچھے بغیر کر لو یار اس عمر میں. ویسے تو اماں ابا سے پوچھنا ہی چاہیے, کہاں کرنی ہے اس میں پوچھنا چاہیے, کرنی نہیں کرنی اس میں پوچھنے کی ضرورت, تو کرنی ہے, کہاں کرنی ہے یہ بتا دو آپ, یہ پوچھ. اچھا خیر, تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دیکھو, دنیا میں جہاں بھی فورسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو گدوں پہ, ایئر کنڈیشن کمروں میں اور گدوں پہ سلا کے آرمی کو ٹریننگ کہ جی آپ نے کیڈٹ کالج میں گئے, سوری آپ نے جو ہے نا وہ کیڈٹ بھرتی ہو گئے, اب آپ کی 1 سال کی ٹریننگ ہے, آپ فوج میں گئے, جی کہاں ٹریننگ دی جائے گی, جی وہ فلاں مولٹی فارم کا گدا ذرا ایسا ہے اس پہ چوٹ نہیں لگتی, وہاں آپ کو ہم اچھل کود سکھائیں گے. ایسا ہوتا ہے. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مشکلات میں, جنگلوں میں. اور وہ جو ایس ایس ڈی کمانڈوز ہوتے ہیں, ایس ڈی کمانڈوز سے ایک میں نے انٹرویو دن پہلے, اتنی ٹف ٹریننگ, میرے ہوش اڑ گئے یار. میں نے کہا انسان ہو یار, کیا ہو تم. 30-35 آدمی رہ گئے تھے, پتہ نہیں کتنے ہزار گئے تھے اس میں ٹریننگ میں. بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن وہ ٹف ٹریننگ کے بعد لائف بن جاتی ہے, پھر کوئی کام ان کو ٹف لگتا نہیں. اس نے مجھے بتایا کہ ایس ایس ڈی ٹریننگ میں اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں بغیر پانی کے, بغیر خوراک کے, اور اس ٹف ٹریننگ میں بہت سے لوگ بھاگتے, جو بھاگنے چاہتا ہے اس کو بھاگنے دیتے ہیں, یہ زبردستی والا کام نہیں. بھاگتے بھاگتے تھوڑے سے لوگ آخر میں رہ جاتے ہیں. تو ٹف ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, لائف آپ کی بن جاتی ہے, پھر کوئی کام آپ کو ٹف لگتا نہیں, آپ چل سکتے ہو, آپ دوڑ سکتے ہو, پھر بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, آپ ہنسی. جیسے پاکستانی جب باہر جاتا ہے تو سویڈن اور آسٹریلیا جیسے ملک میں ان کو ٹینشن نہیں ملتی تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں. اتنی ٹینشنیں دیکھی ہوتی ہیں, وہاں جا کے گوگل پہ ٹینشن لکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کہیں سے کوئی ٹینشن ملے تو ہمیں سوڑا. جتنی بجلی استعمال کر رہے ہو اتنا بل آ رہا ہے. اور حکومت بے روزگاروں کو بھی الاؤنس دے رہی ہے. ہسپتال میں جاؤ, اتنے خوبصورت ہسپتال, میں نے تھائی لینڈ کا ہاسپٹل دیکھا بھائی, اتنا خوبصورت, گدے, اتنا, گھر میں آدمی کو وہ سہولت نہیں مل رہی ہوتی, تو اتنا کوئی ٹینشن ہی نہیں ملے گی تو بعض دفعہ آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹینشنوں کا. دوسری شادی والا تو ایسے ملکوں میں رہ ہی نہیں سکتا, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن نے کیا کہا کہ جو زخمی ہوئے اور یہ جو اتنا مسائل آئے, اس سے اللہ تمہارے دلوں کو کیا کر رہا ہے, نکھار پیدا. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل کو جب رگڑے لگتے ہیں نا, خواہشات کے خلاف چلتا ہے انسان, پھر دل کیا ہوتا ہے, چمکتا ہے. جس کی ہر خواہش پوری ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تبھی رمضان میں نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر. بھوکا پیاسا رہ کر کھانے پینے سے نور پیدا نہیں ہوتا, نحوست آتی ہے ہر خواہش آپ کی پوری. تو تیسری اللہ نے نعمت یہ بیان کی کہ منافق اور مخلص میں اللہ نے کیا فرق کر دیا ہے, فرق. اگر ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں گی تو پتہ کیسے چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون, پھر تو بھیڑ چال ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو خود بھی تو بتا سکتا ہے کہ منافق کون ہے اور نیک آدمی, اتنی ٹینشن میں تو نے ہم لوگ کو ڈال کے بتایا ہے,
تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی عادت نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں بتاتا رہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اسباب میں ڈالے گا تم نکھرو گے، اس سے پتہ چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون. اگر اللہ نہیں کرنا ہوتا تو سب کچھ اللہ ویسے ہی کر دیتا. اللہ تمہیں آزمائے بغیر تمہارے دل کو اچھا بنا دیتا. اللہ ویسی شہادت کا دنیا میں ہی ثواب دے دیتا سب کو، جو مرو گے شہید والا ہی ثواب ملے گا. بھائی یہ دنیا دارالاسباب ہے، پہلے اس پروسیس سے گزرو گے اس کے بعد رزلٹ. تو 3 فائدے اللہ نے قرآن میں بتا دیے. شکست کے باوجود کتنے فائدے ہوئے ہیں؟ 3. اور اللہ نے کہا کہ منافق جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں تو وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے. اور هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، ہمیں تو کامیابی ہے، لیکن ہم جو تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہونے والا کیا ہے؟ جو ٹینشن تمہیں پہنچے گی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، ہماری تلوار سے تمہیں عذاب ملے گا یا اللہ کی طرف سے جہنم میں. یعنی یا تو اللہ ہم سے تمہیں لڑوا کے تمہیں شکست دے کے تمہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، یا آخرت میں اللہ تمہیں رسوا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے، کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا، جو مقدر میں تھا اس سے بڑا سکون ملتا ہے خدا کی قسم. اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا، ساری زندگی کنفیوز، ساری زندگی. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کاروبار میں بہت مشورے کر لیے سب کچھ، اب کاروبار شروع کیا، یار پتہ نہیں یہ والا کرنا تھا کہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہماری ایک ریلیٹو خاتون تھی، انہوں نے اپنے بچے کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے 6 مہینے لگا دیے ان کی کھوپڑی میں. پھر اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو ٹینشن، وہاں والا زیادہ اچھا تھا یہاں والا. یہ کنفیوژن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان. بھائی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا، فتوکل علی اللہ، کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ توکل. شادی بیاہ میں بہت ہوتا ہے یار یہاں کرنی یہاں کر، پھر جب ہو گئی ابے یار وہاں کر لیتا تو. جو بتا بھی رہے یہ انسان کی فطرت ہے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کو پینٹیں خریدنے کا بہت شوق تھا، پہننے کا بھی خریدنے. تو ہم ایس ایم سائنس کالج سے نکلتے، یہ بولٹن مارکیٹ میں نا پوری پینٹوں کی شرٹوں کی دکانیں ہیں. ان کے بچے اب تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے بیان میں، ان کے ابا کی بات کر. تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ پینٹ خریدی، گھنٹہ لگا دیتا. وہ اب تو نیک بن گئے، ان کے ابا کی بات کر، وہ ناراض نہ ہو. وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے ہیں، یہ والا قصہ نکالنا دے کر بیان میں ایڈیٹنگ. گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں. یار یہ والی نہیں، یہ والی نہیں، یہ والی. 1 گھنٹے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے. یار یہ انسان کی نیچر ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ منڈی سے جانور خریدیں، صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گے. آپ سودا لے کے جیسے ہی نکلے، ابے یار یہ کتنے کا؟ یہ 80 کا. ابے میں نے 85 میں کیا پکڑ لی. یہ ہوتا ہے. اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع. شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے. جیسے ہی شادی کریں گے نا اپنی کے علاوہ ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے. یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا. تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کریں. جب کام ہو گیا بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی، نہ بچڑا تھا نہ بیوی، نہ بکرا، نہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہترین بکرا کوئی بھی نہیں تھا. اگرچہ یہ صبح سے بک رہا ہے، بول رہا ہے کچھ نہیں. تو اسی طرح جب محنت کرو، جب ہو گئی شادی ہو گئی، اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی. اس کی خامیاں ہیں یار، خامیاں تو سب میں ہوگی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اتنی خوبصورت میری بیوی ہے، چاہے وہ جتنی ٹیڑھی میڑھی ہو، آڑی ترچھی، اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں. وہ ہوں گی بہت ساری، وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. میرے لیے جتنی عورتیں تھیں نا ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون. اور عورت بھی یہ سوچے بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے اس میں ٹھیک ہے نا، بہت کام ہے، لیکن اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر ہسبینڈ ہو نہیں سکتا. وہ ہوں گے. وہ خواتین کی بھی عادت ہے ناشکری والی. عورتیں اکثر اپنے میاں سے بحث کر رہی ہوتی ہیں، اس کے میاں کو دیکھا وہ تو یہ شاپنگ کراتا ہے، وہ تو یہ خریداری کرتا ہے. اس کے میاں میں جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. ایک صاحب کہنے لگے، ایک خاتون نے کہا کہ بھئی وہ انگریز شوہر ہے، وہ اتنا تھینک یو، اتنے اچھے اخلاق سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اور ایک آپ وہ گالیوں سے بات شروع کرتے ہو، گالیوں پہ ختم کرتے ہو. تو میں نے کہا اپنی
میں نے کہا گالی والے تو ان کو بولو یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا تھینک یو کے علاوہ ایک دھیلا اپنی بیوی کو دے کے دکھائے. تو آپ اپنی وائف سے بولو کہ سارا نان نفقہ میرا معاف کر دو, گیس بجلی کا بل معاف کر دو, پھر اور اس ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو نہیں ہری بات, ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. تو تھینک یو کی گردان پوری بیٹھ کے سنا دے گا, زندگی میں کبھی اس کی پیشانی میں بل نہیں آئے گا. تو یہ انسان کی نیچر ہے, دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی خوبیاں, اور اپنے والے کی خوبیاں نظر نہیں آتی خامیاں نظر آتی. یہ مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے عورت کے ساتھ بھی. لیکن جن کی طبیعت میں اللہ نے شکر کا جذبہ رکھا ہے, تقدیر پر ایمان رکھا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں. کوئی اگر تعریف بھی کرے نا اس کے سامنے, عورت کے سامنے, کہ میرے میاں تو اتنے اچھے ہو گئے, میرا میاں تیرا میاں میرے میاں سے اچھا نہیں ہو سکتا, صحیح ہے نا, اس کو یہ بتایا کریں, سمجھا دیں جا کے گھر والوں کو. تو بیان یہاں سے شروع ہوتا, بس ختم کرتا ہوں اب میں. یہاں سے بیان شروع ہوا تھا کہ کون سی حدیث کدھر فٹ کرنے کی ہے, اس کے لیے حوالہ کافی نہیں, اس کے لیے ایک ادھر کھوپڑی کا ہونا, اور یہ فقہی مسائل میں بھی ہے. آج جو ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے نا, مسئلے نکالے جا رہے ہیں احادیث سے, قرآن سے, تو قرآن کی ہر آیت, قرآن کی ہر حدیث, نبی کی ہر حدیث, اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے. وہ مفہوم دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر بیان کیا جاتا ہے, ان احادیث کو پس پش ڈال کے بیان نہیں کیا جاتا. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں باپ کے کہنے پر. امام احمد نے فرمایا مت دو. اس نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے کہا, حضرت عمر کے بیٹے کون تھے؟ ابن عمر. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیوی کو طلاق دے دو, تو نبی نے کہا تھا باپ کی بات مانو. حدیث اس نے پیش کی, اور آپ کیا کہہ رہے باپ کی بات نہ مانو. تو امام احمد ابن حنبل صرف حدیث کا علم نہیں جانتے تھے بلکہ مجتہد اور فقیہ بھی تھے. فقیہ کا مطلب جو اجتہاد کرتا ہے, جو غور کرتا ہے, اسی گہرائی میں جاتا ہے. انہوں نے فرمایا حل ابو کا عمر, کیا تمہارے ابا عمر جیسے ہیں بھائی؟ نبی کو پتا تھا یہ بات کس کی ہو رہی ہے, عمر کی. وہ اگر حکم دے رہے ہیں تو یہ غلط حکم نہیں ہو سکتا. تمہارے ابا کا کیا بھروسہ بھائی, ایسے ہی کسی کا گھر اجاڑنے میں لگے ہوئے ہوں. تو آج اگر ہم کہیں کہ بھائی ماں جب بھی کہے بیوی کو طلاق دے دو, باپ جب بھی گئے, تو پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی, اس کے بعد جو ہوئی ہے وہ بھی بیٹھ جاؤ آرام. تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے, حدیث کے ریفرنس حوالے سب لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں مجتہد کو فالو کیا جائے گا, پروفیسروں کو فالو نہیں کیا جائے گا قرآن و سنت کے بارے میں, مجتہدین کو. تبھی تو ان 4 اماموں پر امت نے اعتماد کیا ہے, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل. اگر اتنا آسان ہوتا تو امت کہتی کوئی بھی آ جائے بھائی ریفرنس کے ساتھ, بس جو بھی حدیث پیش کرے گا ہم اس کی بات مانیں گے, ایران توران میں ہم نہیں پڑھیں گے. تو ہم مجتہدین کی اتباع کا حکم دیتے ہیں, ہم باپ دادا کی اندھی اتباع کا حکم نہیں دیتے, اندھی تقلید کا حکم نہیں دیتے. تو اللہ تعالی ہمیں فقہی بصیرت عطا فرمائے, کون سی چیز کہاں لگانی ہے